ایمان پڑھتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ آدھے گھنٹے میں 20-20 کھیلنا پڑے گا. 50 اوور کی گنجائش نہیں ہے. یہی ایمان لکھتے ہیں, یہی ایمان پڑھتے ہیں. ہمیں کچھ اور نہ پڑھواؤ کہ ہم قرآن ہیں. یہی ایمان پڑھتے ہیں. ہمیں کچھ اور نہ پڑھواؤ کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں. اور ہندوستان کے مسلمانوں کی حب الوطنی پہ شک کرنے والوں کو چشتی پیغام دیتا ہے, یہ منچ کی دائیں جانب یہ ترنگا ہے, ترنگا یہ ہماری جان ہے. یا حسین, یا حسین. اور ایک بات کان کھول کے سن لو, ہندوستان کا مسلمان, سندھی مسلمان, غوث کی 11ویں کرنے والا مسلمان, خواجہ کی 6 کرنے والا مسلمان, مخدوم کے آستانے کو چومنے والا مسلمان, بریلی جانے والا مسلمان, نظام الدین کی تحریف کو چاہا مسلمان, کسی نیتا, کسی ابھی دیش بھکتی کا سبق حاصل نہیں کیا ہے. آج سال پہلے میرے رسول نے فرمایا تھا کہ وطن کی محبت آدھا ایمان ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. اللہ اکبر. کوئی سیاست ہمیں نہ بتائے کہ دیش بھکتی کیا چیز ہے, وطن پرستی کیا چیز ہے. سن رحمت عالم, نور مجسم, سیار رحمت, ناجش حق آسمان, مالک ہیرا, اسمین کے نانا جان, فاطمہ کے بابا جان, ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھانے والا پیغمبر, زمین پہ کھڑے ہو کے شان کے 2 ٹکڑے کرنے والا رسول, علی کی نماز اثر کے لیے آفتاب کو پلٹانے والے پیغمبر نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ اللہ کو 2 آنکھیں بہت پسند ہیں, اللہ کو 2 آنکھیں بہت پسند ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 2 آنکھیں کون سی ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں؟ تو رسول نے فرمایا ایک آنکھ وہ ہے جو رات میں جاگ کے خدا کے خوف سے روتی ہے, اور دوسری آنکھ وہ ہے جو اپنے وطن کی حفاظت کرتی ہے. تو ہمیں کوئی نہ بتائے کہ دیش بھکتی کیا چیز ہے. ہمارے کن کن میں بھارت ہے, ہمارے نس نس میں بھارت ہے, ہمارے خون کے ہر قطرے میں بھارت ہے, ہمارے جسم میں بھارت ہے, ہماری جان میں بھارت ہے, ہمارے وجود میں بھارت ہے. بلکہ حدیث پاک کی تناظر میں علامہ آزاد صاحب میں کہہ سکتا ہوں میرے ایمان میں بھارت ہے. یہی ایمان لکھتے ہیں, یہی ایمان پڑھتے ہیں. ہمیں کچھ اور نہ پڑھواؤ کہ ہم قرآن بولو 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 بولو, ہم قرآن, ہم قرآن. ہمارے حنیف چاچا ہیں کہ کہیں آؤٹ آف, ہاں پیچھے ہیں تاکہ بھاگنے میں اثر نہیں ہو. میں یہ شعر اپنے چچا کے حساب سے پیش کر رہا ہوں, محبت سے بولو یا حسین. یہی ایمان لکھتے ہیں, یہی ایمان پڑھتے ہیں. ہمیں کچھ اور نہ پڑھواؤ کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں. اور یہی کے سارے موسم ہیں, یہی کے سارے منظر ہیں. وہ ہیں جو ان آنکھوں میں پاکستان پڑھتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو ان آنکھوں میں پاکستان پڑھتے ہیں. عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت, نعرے رسالت. ہندوستان کا سنی مسلمان زندہ باد, زندہ باد. یاد رکھنا یہ ترنگا ہماری جان ہے. علامہ آزاد صاحب مصباحی, ہلچل بھائی, ایک مومن کی, ایک عاشق رسول کی, ایک نبی کے غلام کی, ایک خواجہ کے دیوانے کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش مرنے کے بعد یہ ترنگا ہمارا کفن بن جائے. اس لیے کہ اس میں 3 رنگ ہیں اور تینوں رنگ ہمارے ہیں.
سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. ہرا یہ مدنی رنگ ہے، گنبد خضرا کا رنگ ہے، یہ سفید ہے امن و شانتی کا رنگ ہے، محبت کا رنگ ہے. اور یہ جو اوپر کر رہا ہے یاد رکھنا. اور سنو ہندوستان سے ہمیں محبت کیوں نہ ہو، ہندوستان کو ہم دل کیوں نہ دے، ہندوستان پہ ہم اپنی جان کیوں نہ گوائے، ہندوستان کی مٹی سے ہم محبت کیوں نہ کریں، ہندوستان سے ہم پیار کیوں نہ وہ اور لوگ ہیں جو 1947 میں پاکستان چلے، ان کی اپنی قسمت تھی، ہماری اپنی قسمت ہے. ہمیں یاد ہے کہ جب لوگ بھارت چھوڑ کے پاکستان جا رہے تھے تو جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے مولانا ابو کلام آزاد نے یہ نہیں کہا تھا کہ کہاں جا رہے ہو، تاج محل تمہیں آواز دے رہا ہے، کہاں جا رہے ہو، لال قلعہ تمہیں آواز دے رہا ہے، کہاں جا رہے ہو، وکٹوریا تمہیں آواز دے رہا ہے. نہیں کھڑگپور کے مسلمانوں، مولانا آزاد نے جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے للکار کے کہا تھا کہاں جا رہے ہو، گنبد غریب نواز تمہیں آواز دے رہا ہے، کی چوکھٹ تمہیں آواز دے رہی ہے، کہاں جا رہے ہو، مخدوم کا آستانہ تمہیں آواز. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہی کے سارے موسم ہیں، یہی کے سارے منظر ہیں، وہ اندھے ہیں جو ان آنکھوں میں پاکستان پڑھتے ہیں. علامہ حجل بھائی شعر سنیے، بڑا پرانا شعر ہے لیکن تیور نیا ہے، اور جو تیور عشق نبی کا زیور ہے اسی میں علماء کا فیور ہے. صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو. بے شک. یہ دو شہزادے آپ دیکھ رہے ہیں، ان قریب ان کے مقدس سروں پہ تاج زری رکھا جائے گا. شعر سنیں. صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو. بے شک. مینار گر چکے ہیں تو میدان میں پڑھو. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. مینار گر چکے ہیں تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل کیا ہونے والا ہے، قرآن میں پڑھو. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ایک آواز میں یا حسین، ہاتھوں کو اٹھا کے یا حسین، محبت سے یا حسین. قرآن بھارت کی زمین پر، اس پوتر دھرتی پر، اس پاک دھرتی پر جہاں گنگا ہے، جمنا ہے، سرسوتی ہے، جس کی فضاؤں میں ہم سانس لیتے ہیں. آج سے 1000 سال پہلے جس کی فضاؤں میں غریب نواز نے کلمے کی خوشبو بکھیر دی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ایسا پاک استھان ہے، ایسی پاک زمین ہے کہ بھارت کا مسلمان 5 وقت فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں سر جھکا کے اسی مٹی کو چومتا بھی ہے، سونتا بھی ہے. اسی بھارت میں کوئی تسلیمہ نسرین بن کر، کوئی سلمان بن کر، کوئی چاندر چوپڑا بن کر کبھی قرآن پہ انگلی، کبھی قرآن پہ حملہ، کبھی قرآن پہ اٹیک، مگر آج جشن روحانی سے، جشن تکمیل قرآن میں آپ کو بتانا چاہیتا ہے ایک تسلیمہ نسرین کیا ہے، ایک سلمان تاثیر کیا ہے، ایک چاندر چوپڑا کیا ہے. اگر بالفرض پوری دنیا بھی تسلیمہ نسرین ہو جائے تو یاد رکھنا اسلام تھا، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن رہے گا، اور اسلام کی گردن احسان تھا، احسان ہے، احسان ہے.
چھو ثواب یاد کرو ثواب میں تو کہتا ہوں آج کے جلسے سے لے کے جاؤ کبھی مصیبت آئے نا قرآن پڑھو کسی کی آسات آئے نا قرآن پڑھو دل بے چین ہو جائے نا قرآن پڑھو دنیا والے تیرے خلاف ہو جائے نا قرآن پڑھو محلہ تجھ سے باتیں کرنا بند کر دے قرآن پڑھو زمین ہلے قرآن پڑھ آسمان میں طوفان کے اثر نمایاں ہو قرآن پڑھ بادل گرجے قرآن پڑھ بجلی کڑکے قرآن پڑھ موت کا بازار گھر میں ہو قرآن پڑھ موت تیرے پیچھے پیچھے ہو قرآن پڑھ تلوار کے سائے میں قرآن پڑھ موت کے سائے میں قرآن پڑھ اس لیے کہ جب تو مصیبتوں میں قرآن کو پڑھے گا تیری مصیبت ایک طرف اللہ کی رحمت ایک یہ کون سی کتاب ہے کتنی پاک کتاب ہے کتنی پوتر کتاب ہے کتنا شاندار کلام ہے آج سے 1400 سال پہلے چل بھائی رسول پاک پہ قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا جبریل امین کبھی ایک آیت کبھی دو آیت کبھی تین آیت لے کے آتے رسول پاک پتھر پہ یا تختی پہ یا چمڑے پہ اس کو لکھواتے ابو جہل موسٹ وانٹیڈ ایک نمبر کا آتنکی وادی ایک نمبر کا بھاجپا یہ کیا ہے رسول پاک نے فرمایا خدا کا کلام ہے 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 اس میں نہیں کسی کا کلام یہ ہے خدا کا کلام یہ خدا کا کلام ہے خدا کا کلام ہے ہاں خدا کا کلام ہے ہم اس کا جواب دیں گے یہ خدا کا کلام نہیں ہے اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گاؤں میں بیٹھ کے جنگلوں میں بیٹھ کے بیابانوں میں بیٹھ کے دل لکھتے ہو توجہ چاہوں گا قرآن کیا ہے خود ہی لکھتے ہو خود ہی بناتے ہو خود ہی سنوارتے ہو خود ہی نکھارتے ہو اور کہتے ہو خدا کا کلام ہے رسول پاک نے جب یہ سنا تو قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر رسول پاک نے چمڑے پہ لکھوا کے کعبۃ اللہ شریف کی دیوار پہ ٹانگ دیا کو چیلنج دیا او ابو جہل او ابو لہب اگر کوئی مائی کلام یہ سمجھتا ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ انسان کا کلام ہے تو اس کا جواب دو اس کا جواب دے اس کا جواب دے ابو جہل نے دیکھا مکے کے بڑے بڑے آتنکوادیوں نے دیکھا جاؤ کے پہاڑوں میں ایک عربی جو تقریباً 25 سالوں سے آبادی چھوڑ کے زیانے میں رہتا تھا اور اس کی تمنا یہی تھی کہ میری زبان عربی زبان ہوئی زبان یہ خوبصورت زبان لوگوں سے بات چیت کرنے میری زبان کہیں غلط ملت نہ ہو جائے اپنی زبان کی حفاظت کے لیے وہ پہاڑوں میں رہتا تھا ابو جہل وہاں تک پہنچا ابو لہب وہاں تک پہنچا اور اسے کہا کہ چل محمد نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک نیا کلام گڑھا ہے اور اس کا جواب دینا ہے ہمیں یقین ہے کہ آپ اس کا جواب دے دیں گے اس نے کہا انشاء چل ہم اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں کہ غوفل کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ ابو جہل ابو لہب جلوس کی شکل میں اس عربی کو اس ضعیف کو جب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ اسی کا جواب ہے اسی کا جواب دینا ہے اسی کا جواب دینا ہے اس تو مسکرا کے کہا لا کلام ھذا بشر لا کلام ھذا بشر یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا یہ تو کسی اور کا کلام ہے کسی اور کا کلام ہے تو جس قرآن کو جس کتاب کو جس پیغام کو 1400 سال پہلے آتنکوادی نہ مٹا سکے تو آج کے آتنکوادی
بننا چاہے گا بننے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن سے بدلا جائے گا. ہاں بے شک سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد نہیں چھوڑیں گے. لگ رہا ہے کہ آپ نعرے کا جواب ایسا دے رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ سسرال میں آپ کی انٹری ہوئی ہے شرما شرما کے جیسے دولہا نکاح کے پہلے. پتہ نہیں حضرت یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ فقہ میں ہے. کھانا کھاؤ گے پانی. حضرت اسی کھڑگپور میں ایک نکاح میں میں گیا. میں نے پوچھا یار نکاح قبول ہے؟ بولا ابا سے پوچھ کے بتا. میں نے کہا یار تیری شادی ہے کہ ابا کی؟ بولا نہیں حضرت ہم ہر کام نا ابا سے پوچھ کے کرتے ہیں. ہم کا بیٹا آج تک تو لیکن آج کے بعد ابا سے پوچھنا بڑا پرابلم ہو جائے گا. بولا کچھ بھی بولیے ہم تو ابا سے پوچھیں گا ابا کھول دے ڈبا. بولے بول دے بچہ. اگر ایسا نہیں ہے اب آپ کو کسی کا بھائی نہیں ہے. ایک پارٹی میں الچل بھائی کو پتا ہے ایک صاحب نے اعلان کیا کہ جو لوگ اپنی بیوی سے ڈرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں. سب لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیا مگر ایک آدمی ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا. پوچھا کہ آپ کو اپنی بیوی کا ڈر نہیں؟ بولا بہت ڈر ہے. بولا پھر ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا؟ بولا بنا اس سے پوچھے کیسے اٹھا دیا. اگر آپ لوگ گھر میں وعدہ کر کے آئیں تو آپ کی مجبوری ہے. اگر ایسا کوئی وعدہ نہیں تو ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین. ان کے بول یا حسین محبت سے بول یا حسین. ان بچوں کے سینے میں مبارکباد دیتا ہوں علامہ آزاد کو, مبارکباد دیتا ہوں علامہ ممتاز کو, مبارکباد دیتا ہوں حافظ کلام کو, مبارکباد دیتا ہوں کمیٹی کے لوگوں کو. آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے. یہ بچے ایک حافظ قرآن الجل بھائی ایک حافظ قرآن جب اپنی زندگی گزار کے موت کا شکار ہوتا ہے موت تجھ کو بھی آئے گی مجھے بھی آئے گی ان کو بھی آئے گی ان کو بھی آئے گی. مگر جب ایک حافظ قرآن آنکھیں بند کر کے نفس کی رفتار رک گئی وہ دنیا سے گیا ہے. سنایا جاتا ہے لوگ فرماتا ہے مٹی اللہ سبحان اللہ اے زمین کی مٹی خبردار 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 اس کے جسم کو مت کھانا. سبحان اللہ. اما ولی کا مقام کیا ہے؟ شہید کا مقام کیا ہے؟ صحابہ کا مقام کیا ہے؟ تابعین کا مقام کیا ہے؟ نبی کا مقام کیا ہے؟ رسول کا مقام کیا ہے؟ بعد میں دیکھنا رب فرماتا ہے مٹی یہ حافظ قرآن ہے اس کے جسم کو مت کھانا. تو مٹی میں اس کے بدن کو کیسے کھا سکتی ہوں؟ اس کے سینے میں تیرا قرآن موجود ہے, تیرا کلام موجود ہے, تیری کتاب موجود ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت جشن دستار بندی نعرے رسالت. سبحان اللہ سبحان قرآن اللہ. کیا چیز ہے؟ قرآن کی کیا شان ہے؟ قرآن کی کیا حیبت ہے؟ محبت سے بولو قرآن کے تو زندہ باد قرآن زندہ باد. ایک آواز سے بولو قرآن زندہ باد قرآن. زندہ باد. اسے ہندوستان میں بھارت کی زمین پر اسی نیلے آسمان کے نیچے خاکی زمین کے اوپر اسی بھارت میں ہمارے دیش میں ہمارے ملک میں ایک بزرگ ہے حضرت حافظ جمال الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ. دیکھ قرآن کیا چیز ہے. اب قرآن حضرت اسی کی سینے میں آتا ہے جو قرآن سے محبت کرتا ہے. جھوم کے بول یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اچھا آپ نے بابو کتنے سال میں قرآن حفظ کیا؟ 5 سال میں. آپ نے جی 3 سال میں. 5 سال میں 3 سال میں 4 سال میں 2 سال میں 1 سال میں ہی ہوتے ہیں کہ 8 مہینے میں 9 مہینے میں قرآن ان کے سینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. معاملہ یہ ہے کہ قرآن سے جس قدر محبت ہوتی جائے گی قرآن تیرے سینے میں سماتا جائے گا. اسی بھارت میں ایک شہر ہے بریلی شریف.
سبحان اللہ میں کہوں گا بریلی، آپ کہنا شریف، بریلی شریف اتنے زور سے بولو کہ وہابیت کا سینہ بالکل ٹوٹ پھوٹ کے کھنڈر ہو جائے. بریلی شریف بریلی شریف امام عشق و محبت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، عاشق ماہ نبوت، سبحان اللہ 3 سال میں حافظ قرآن، 2 سال میں محبت کی بارگاہ میں کسی صاحب نے خط لکھا، علامہ مولانا حافظ احمد رضا خان. سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت نے خط پڑھا، رونے لگے، پھر پڑھا، رونے لگے، خط پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں. سرکار خط میں کوئی غم کی بات ہے نہیں، کوئی ایسی بات ہے نہیں، رونے کی وجہ تاکہ سنو، اس میں لکھا ہے علامہ مولانا حافظ. میں حافظ نہیں ہوں، میں حافظ نہیں ہوں. لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں، حافظ سمجھتے ہیں، میں حافظ نہیں ہوں. لیکن انشاءاللہ جب لوگوں نے مجھے حافظ کہہ دیا ہے تو میں حافظ بن کے دکھاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ جھوم کے بولو اعلیٰ نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے جب لوگ مخلوق خدا کی زبان پہ حافظ آ گیا ہے تو میں حافظ بن کے دکھاؤں گا. چل بھائی، رمضان کا مہینہ قریب تھا، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اپنی لیے گئے. حافظ قرآن نے ایک پارہ تراویح کی نماز ختم ہوئی، لوگ اپنے گھر میں گئے. میں امام عشق و محبت نے ایک خادم کو بھیجا، آپ قبلہ کو بلاؤ. حافظ صاحب تشریف لائے. حضرت نے فرمایا آج آپ نے قرآن کتنا پڑھا ہے؟ تاکہ 2 پارہ، تاکہ مجھ سے سنو. سبحان اللہ سبحان اللہ بولو 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 یا حسین. حسین حافظ صاحب حضور آپ سے سنو، کہو سنو. پہلا پارہ سنا دیا، دوسرا پارہ سنا دیا. یا حضور اس سے آگے آ کر دوسرے دن حافظ قرآن نے جتنا قرآن پڑھا اعلیٰ حضرت نے تراویح کے بعد سنا دیا. تیسرے دن جتنا حافظ قرآن نے پڑھا حضرت نے تراویح کے بعد سنا دیا. 36ویں شب میں یا 27ویں شب میں حافظ قرآن نے پورا قرآن پڑھ کے سنایا. ادھر پیچھے پیچھے اعلیٰ حضرت نے پورا قرآن سنا دیا. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جو 5 سال میں کہتے ہیں، جو 3 سال حافظ بنے اسے حضرت کہتے ہیں، جو 1 مہینے میں حافظ بنے اسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. تکبیر نعرہ رسالت عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت بستی بستی کریا کریا علم کا سورج پھیل کے دریا نعرہ رسالت. اسی لیے کھڑگپور کے کئی مسلمانوں قرآن سے رشتہ جوڑو، قرآن سے محبت کرو، قرآن کو تعویذ بنا کے رکھو. اما یار اتنی محبت سے موبائل اپنے ہاتھوں پہ رکھتے ہو نا، اتنی محبت سے اگر قرآن پڑھنا شروع کر دو تو دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں. آخری جملہ سنو، ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو یا حسین. قرآن انہی کی سینے میں آتا ہے جو قرآن سے محبت کرتے ہیں. اسی ہندوستان کی زمین پر رامپور، ایک شہر رامپور، حافظ جمال الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہیں. ہاتھ میں تسبیح ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ بھی پڑھو محمد، زور سے محمد محمد. جامع مسجد کے امام صاحب حاضر ہے. عشبن کی 29 تاریخ ہے. قدمت اللہ کہا کہ حضور آپ کو پتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. چاند نظر آنے کے بعد تراویح کی نماز ہوگی. دائیں بائیں آگے پیچھے پورا پچھم اتر تک دور دور تک کسی حافظ قرآن کا عطا پتہ نہیں ہے. تراویح کی نماز کون پڑھائے گا؟ اگر آج چند نظر آ گیا تو تراویح کی نماز کون پڑھائے گا؟ حضرت نے آنکھیں بند کی. ہلچل بھائی اللہ والوں کا بھی عجیب اسٹائل ہے. ہم کو دیکھ رہے ہیں آنکھیں کھل کے، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں آنکھیں کھل کے، مگر اللہ والے آنکھیں بند کر کے
الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے آنکھیں بندے کی کم مولانا فرمانا بولے آج چاند نظر نہیں آنا عشاء پڑھ کے گھر چلے جانا سو جانا کہا کہ حضور چاند نظر آئے نہ کل تو چاند نظر آئے نہ کل تو تراویح کی نماز ہوگی حافظ کہاں سے لاؤں گا حضرت نے فرمایا جا صبح کی نماز پڑھنے کے بعد خانقاہ کے باہر بیٹھ جانا جو سب سے اس کو پکڑ کے لانا وہی تراویح کی نماز پڑھائے سبحان اللہ اللہ بے شک کیا بات ہے الحمدللہ کوئی بلا کوئی مصیبت کوئی ٹینشن ہمیں چھو نہیں سکتی ایک طرف سیدی گلو بابا ایک طرف سیدی روحانی بابا ایک طرف پانچوں پیر ایک طرف بابا برکت اللہ شاہ اور بیچ میں عظمت اللہ صفی ان ولیوں کے رہتے کوئی مصیبت ہمیں چھو بھی نہیں سکتی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ تم نے روحانی سرکار کو سمجھا کیا ہے یہ وہ روحانی سرکار کی بارگاہ ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی امیر غریب کالا گورا اپنا بیگانہ سب حضور کی بارگاہ میں دامن پھیلائے کھڑے ہیں اور اپنے کعبہ کی قسم میرا روحانی اتنا سخی ہے کہ ماننے والا ماننے میں دیر کر سکتا ہے مگر میرا سرکار دینے میں دیر سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ولیوں کی شان ہے بات طویل ہو جائے گی ورنہ کہنے کو بہت کچھ ہے حضرت نے فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد خانقاہ کے باہر بیٹھنا جو سب سے پہلے گزرے اسی کو پکڑ کے لانا وہی تراویح کی نماز وہی تراویح کی نماز حضرت علامہ چلے گئے نو ٹینشن نو پرابلم وہ جانتے تھے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ ولی نہیں ہوتا جو ولی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا سے پہلے جائے اسی کو پکڑ کے حضرت کے جانا ہے بیٹھے ہیں ایک پنڈت جی صبح صبح پوجا پاٹ کے لیے گنگا اسنان کر کے دھوتی پہن کے ہاتھ میں گھنٹی ٹناٹن 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 دیکھا حضرت نے بولا پنڈت جی بولا حاضر جی یہی تو میرے ہندوستان کی خوبصورتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہی تو میرے دیش کی شان ہے ابھی ممبئی میں کچھ مہینے پہلے پوج کے موقع پہ جمعے کی نماز پڑھ کے جمعے کی نماز لوگ راستے میں نماز کے لیے کھڑے تھے ادھر سے ہندو بھائیوں کا جلوس آ رہا تھا دیکھا مسلمانوں نے کہا یہ ہندوستان ہے آدھا راستہ چھوڑ دو آدھی میں نماز پڑھو آدھی میں آدھا راستہ چھوڑ میں نماز پڑھو تاکہ نماز بھی ہو جائے جلوس بھی ہو جائے ہندو بھائیوں نے جب یہ محبت دیکھی کہا کہ مسلمان بھائیوں نو ٹینشن ہم یہیں کھڑے رہیں گے جب تک نماز مکمل نہیں ہو جائے گی آپ کی نماز مکمل ہوگی تب ہمارا جلوس نکلے گا یہ ہے ہندو اصل تصویر اسی تصویر کو زندہ رکھنا ہے انشاءاللہ پنڈت جی حضرت جی چلیے بولا چھوڑیے کہا کیوں کہا کہ پوجا کا وقت جا رہا ہے کہا کہ رمضان آ رہا ہے